اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ امریکی نائب صدر جے وینس نے کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ بندی نہ ہوئی تو ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے۔ امریکی نائب صدر جے وینس نے انٹرویو میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت کی پالیسی یوکرین تنازع کا خاتمہ ہے۔ سیز فائر میں تاخیر کا نتیجہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال میں نمودار ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ روسی صدر نے سیز فائر کا اعلان کے ساتھ ہی یوکرین کو خبردار کیا تھا کہ اگر سیز فائر کے خلاف ورزی ہوئی تو ہماری افواج مؤثر جواب دے گی۔ کرملن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ روس سمجھتا ہے کہ یوکرین کو بھی اس سیز فائر پر عمل کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ تاحال یوکرین نے روس کی جانب سے یک طرفہ جنگ بندی کے اعلان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں ظلم کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے عالمی عدالت انصاف میں موقف اختیار کیا کہ غزہ میں اسرائیلی جرائم کی مذمت کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے نمائندے محمد سعود الناصر نے ہیگ میں عالمی عدالت کی اسرائیل کے خلاف کارروائی کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل عالمی عدالت کے احکامات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں حملوں کا کوئی جواز نہیں۔ اسرائیل نے غزہ کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا ہے۔ غزہ میں جنگ عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کی غزہ میں امداد کی بندش کے خلاف سماعت کے دوران فلسطینی سفیر نے بھی کہا تھا کہ اسرائیل غزہ کی امداد کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ چین سائنسدانوں کا انسانی زندگی سے جڑے رازوں سے متعلق منفرد منصوبہ۔ چین ماہرین نے انسانی زندگی، بیماریوں اور بڑھاپے کے رازوں کو سمجھنے کے لیے ایک عظیم سائنسی منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی رپورٹ میں۔ چین کے سائنسدانوں نے انسانی خلیات کے ارتقائی تاریخ، بیماریوں اور بڑھاپے کے اسرار کو سمجھنے کے لیے ایک عظیم سائنسی منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ ہیومن سیل لینیج میگا فیسلٹی نامی یہ منصوبہ انسانی جسم کے تمام خلیات کی مکمل ڈیجیٹل نقشہ سازی اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے ایک مجازی انسانی ماڈل تیار کرے گا۔ انسانی جسم تقریباً 40 کھرب خلیات پر مشتمل ہے جو ایک ہی فرٹیلائز انڈے سے تقسیم ہو کر پیدائش، نمو، بیماری اور موت کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ یہ فیسلٹی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر خلیے کے سفر کو ٹریک کرے گی اور اس کا ڈیٹا بیس تیار کرے گی۔ ماہرین کے مطابق خلیات کو مادہ دنیا کے ایٹمز کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم خلیات کی تبدیلیوں کو جان لیں گے تو زندگی کے عمل کو مکمل طور پر سمجھ سکیں گے۔ یہ منصوبہ ادویات کی تیاری میں انقلاب لانے کا بھی عزم رکھتا ہے۔ اس وقت نئی دواؤں کی تیاری میں اوسطاً 10 سال اور 2.6 ارب ڈالرز تک لاگت آتی ہے، جبکہ کلینکل کامیابی کی شرح 10% سے کم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جانوروں کے ماڈلز کا انسانی فزیالوجی سے مختلف ہونا ہے۔ فیسلٹی میں تیار ہونے والا ڈیجیٹل فزیالوجیکل ہیومن مریضوں کا مجازی کلون ہوگا جس پر ادویات کے اثرات کی ٹیسٹنگ کی جا سکے گی۔ ماہرین کے مطابق ڈیجیٹل ماڈل کو بیمار کر کے ادویات کے نتائج جانچے جا سکیں گے جس سے علاج کی درستگی بڑھے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام نہ صرف بیماریوں کی روک تھام اور علاج کو تبدیل کرے گا بلکہ انسانی زندگی کے معیار کو بھی بہتر بنائے گا۔ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ چینی ماہرین کی اس پیش رفت سے انسانی زندگی کے تحفظ بالخصوص امراض سے بچاؤ میں نمایاں مدد ملے گی۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔